الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے نماز فجر با جماعت ادا کی۔ درس قرآن میں ہم سب شرکت کر رہے ہیں۔ میرا اللہ ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے۔ سورۃ البقرہ شریف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے اچھے کام کیے ہیں یہی لوگ جنتی ہیں اور وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ آیت کتنی خوبصورت ہے اور کتنی دل کو تسکین دینے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہی سرکار کے غلاموں کے لیے ہے۔ ہر چیز کے پیدا فرمانے کا ایک مقصد ہے، اور جب چیز اپنا پیدائش کا مقصد بھول جاتی ہے پھر اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنا کے اور اس میں بیل بوٹے لگا کے اس کو خوبصورت بنا کے انسان کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اے حضرت انسان، یہ ساری کی ساری کائنات اور خدائی ہم نے تیرے لیے بنائی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا اس بات کو نہیں بھولنا کہ تجھے ہم نے بیکار نہیں پیدا کیا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی فضول میں پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، یہ چیخیں نکال دینے والی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور کیا تم گمان کرتے ہو کہ پلٹ کر ہمارے پاس تم نے نہیں آنا؟ اور فرمایا تم زندگی جتنی بھی گزار لو، چاہے ہزاروں سال، فرعون بھی تو آیا تھا 5000 برس اس نے زندگی پائی، لیکن آنا تو ہمارے پاس ہی پڑا نا۔ اس لیے فرمایا جہاں کہیں بھی چلے جاؤ پلٹ کر تم نے ہمارے پاس ہی آنا ہے، ہم نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا۔ اور فرمایا ساری کائنات تیرے لیے، لیکن فرمایا صرف تو میرے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت یہ بات سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ فرماتا ہے اللہ نے کسی سینے کے اندر دھڑکتے ہوئے 2 دل پیدا نہیں کیے۔ آپ کسی بھی اگر امیر ہے یا غریب ہے، کوئی مزدور ہے یا بڑے سے بڑا تاجر ہے، کسی بھی سینے کے اندر آپ کو 2 دل نہیں ملیں گے۔ ہر ایک کمزور پتلا دبلا آدمی ہو یا طاقتور موٹا تازہ آدمی ہو، ہر ایک کے سینے میں دھڑکتا ہوا صرف ایک ہی دل اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ مفسرین کرام اور خاص طور پہ صوفیاء کرام اس پہ بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتا جیسے آنکھیں 2 پیدا کی ہیں، کان اللہ تعالیٰ نے 2 بنائے ہیں، ہاتھ 2 دیے، اللہ تعالیٰ نے چلنے کے لیے پاؤں 2 دیے ہیں، اللہ دل بھی تو 2 پیدا کر سکتا تھا، لیکن دل اللہ نے صرف ایک پیدا کیا ہے۔ اور اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے جیسے دل ایک ہے ایسے ہی پیدا کرنے والی ذات اللہ بھی ایک ہے، اور مقصد صرف یہ ہے دل ایک پیدا کرنے کا کہ دنیا میں دل نہیں لگانا، دل لگانا ہے تو اس رب سے لگا جو کبھی بھی فنا ہونے والی ذات نہیں ہے۔ اور فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز جو زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے ہے، زمین میں ہے،
اللہ فرماتا ہے فان، یہ ساری کی ساری چیزیں فنا ہونے والی ہیں، یا رب العالمین باقی کیا رہے گا؟ تو فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، فرمایا عزت والا جلال والا تیرے رب کا نام ہی باقی رہے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا نام باقی، اللہ تعالیٰ کی صفات باقی، اللہ تعالیٰ کی ذات باقی۔ محبت کرنی ہے یا دل لگانا ہے تو صرف اللہ سے لگایا جائے یا اللہ کے رسول سے لگایا جائے۔ دل لگانے کی ذات صرف اللہ کی ذات ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول کی ذات ہے۔ اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں نا ہم غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ عشق کے دعوے کرنے بڑے یہ سوکھے ہیں اور بڑے آسان ہیں، لیکن عشق کی جو منزل ہے یہ بڑی کٹھن ہے۔ وہ کسی نے سمجھانے کے لیے کہا تھا یہ عشق نہیں آسان، بس اتنا سمجھ لیجئے ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ جو محبت ہوتی ہے یہ دعوے آسان ہوتے ہیں، اور ہر ایک نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی کہ دعوے نہ کر بیٹھیے گا کہ میں بڑا محبت کرنے والا ہوں۔ حضرت فضیل بن عیاض سے کسی نے پوچھا، کہنے لگا کہ حضور مجھے ایک مسئلہ بتائیے کہ یہ عشق کیا ہوتا ہے؟ تو فرمایا بھائی عشق کے مسئلے نہ پوچھ، تو نماز روزے کے مسئلے پوچھ۔ اور آپ ارشاد فرمانے لگے، فرمایا کہ اگر تجھ سے کوئی پوچھے کہ اللہ تعالیٰ سے عشق ہے کہ نہیں ہے، تو فرمایا کہ تم بس خاموش ہو جانا، چپ کر جانا، یہ نہ کہنا کہ اللہ سے عشق نہیں ہے۔ اگر کہو گے نہیں ہے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کہے اللہ سے عشق ہے تو پھر اپنی حالت بھی دیکھنا، کیا تیرا یہ جو وجود ہے، یہ جو تیرا چلنا پھرنا ہے، یہ جو تیرا کھانا پینا ہے، کیا اس سے لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ واقعی تو اللہ سے عشق کرنے والا ہے؟ اس لیے فرمایا لوگوں میں تیری رسوائی ہوگی یہ کہنے کے ساتھ کہ تو اللہ سے عشق کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا نہ یہ کہنا میں نہیں کرتا اور نہ ہی یہ کہنا کہ میں عشق کرتا ہوں، فرمایا بس اپنی زبان کو خاموش کر دینا اور چپ رہ جانا اور اس کا کوئی جواب نہ دینا۔ اس لیے عشق کے دعوے کیا ہوتے ہیں؟ یہ آسان ہوتے ہیں، اور عشق کی منزل پہ اور عشق کے راستے پہ چلنا یہ بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا بابا وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ اپنی زبانی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں این عشق جنہاں نوں لگ جاندا او تے سک جاندے وانگ کانیاں دے۔ این عشق جنہاں نوں لگ جاندا او سک جاندے وانگ کانیاں دے، کچھ سک جاندے کچھ مک جاندے، مار دیندے لوگ نے تانیاں دے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں کئیاں عشق دا نام بدنام کیتا، کئیاں عشق دا نام بدنام کیتا، کئی سڑ گئے وانگ پروانیاں دے، وارث شاہ قیدی عشق دے نہیں چھٹ دے، قیدی چھٹ جاون جیل خانیاں دے۔ اور فرماتے ہیں جو عشق کا قیدی ہوتا ہے وہ کبھی بھی رہائی حاصل نہیں کرتا۔ اور رضا ثاقب مصطفی صاحب انہوں نے بڑا پیارا اپنا ہی کلام انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، تمہاری زلف کے قیدی نرالی شان رکھتے ہیں، کبھی مانگا نہیں کرتے رہائی یا رسول اللہ۔ یہ ایک ایسی قید ہے جس کے اندر ہر ایک آدمی جکڑ جانا چاہتا ہے، ہر ایک گرفتار ہو جانا چاہتا ہے۔ اور پھر دوسرے علی حیدر شاہ صاحب وہ اپنے انداز کے ساتھ عشق کی تعریف کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں۔ کیا فرماتے ہیں؟ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دینوں، کھیڈاں بھلدیاں بھلدیاں بھل گئیاں، پیڑھی کیتی سی اترے پھلیل والی، انہوں ویکھدیاں ویکھدیاں کھل گئیاں، کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی، ہنجو ڈلدیاں ڈلدیاں ڈل گئیاں، علی حیدر شاہ تھے کلی میں نہیں رلدی، کئی سونیاں رلدیاں رل گئیاں۔ اس لیے جو محبت کرتا ہے پھر اس کا اپنا کوئی نشان اور کوئی اس کا نام باقی نہیں رہتا۔ آپ پڑھ کے دیکھیے مثنوی شریف، مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی آپ اس میں لکھتے ہیں صرف عشق کی داستان کو سمجھاتے ہوئے، اور اس سے وہ انہوں نے بڑی خوبصورت داستان ایک مشہور ہے لیلا اور مجنوں والی، وہ صرف سمجھانے کے لیے
انہوں نے پوچھا، کسی نے مجنوں سے پوچھا کہ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام چھوڑو، بس مجھے لیلا کہہ کے پکارا کرو۔ اور کہا کہ اس کا مقصد کیا؟ وہ کہنے لگا میں اپنا نام لینا کسی کی زبان پہ گوارا نہیں کرتا، بس ایسا کرو مجھے میرے یار کے نام سے پکارنا شروع کر دو۔ اور جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اور کسی کی محبت کے اندر فنا ہو جاتا ہے، پھر اس کی اپنی ہستی باقی نہیں رہتی، پھر اس کی اپنی کوئی خواہش باقی نہیں رہتی۔ اس لیے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ فرمایا یہ دنیا کیا ہے؟ اس کو سمجھانے کے لیے فرمایا دنیا تو مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ دنیا مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ اور فرمایا وجنت الکافر، اور کافر کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے۔ مومن کے لیے قید خانہ یہ دنیا کیسے ہے؟ وہ اس لیے کہ جو قیدی ہوتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی سے لباس پہن سکتا ہے، اور جو آزاد آدمی ہے وہ کھانا بھی اپنی مرضی کا کھا سکتا ہے اور لباس بھی اس کا اپنی مرضی کا ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں بات دراصل یہ ہے، میرے کریم آقا ارشاد فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ جو کافر ہے وہ دنیا میں اپنی من مانی کرتا ہے، اس کا لباس ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ آپ ذرا ان کی خواتین کے جن کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے ان سے گلہ بھی کیا کیا جا سکتا ہے، امید بھی کیسی رکھی جا سکتی ہے؟ ان کا لباس وہ اتر گیا، وہ تو اگرچہ ننگی ناچیں تو کسی کو کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، نہ اللہ کے رسول پر ایمان ہے۔ لیکن ایک کلمہ پڑھنے والی، وہ جو کلمہ پڑھنے والی خواتین ہیں، وہ جب زمانے کے اندر چلتی ہیں تو وہ اپنے آپ کو ڈھانپ کر کے چلتی ہیں اور اپنے آپ کو چھپا کر کے چلتی ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے میں دنیا کے اندر قیدی بن کے رہوں گی، میں کسی دنیا دار کی قیدی نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کے قانون کی قیدی ہوں۔ اس لیے فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ وہ کھاتا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے اور پہنتا بھی اپنی مرضی کا نہیں ہے، اس کا لباس بھی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کا ہوتا ہے، اور اس کا کھانا پینا اوڑھنا بچھونا ہر ایک وہی ہوتا ہے جو اللہ کی مرضی ہے یا اللہ تعالیٰ کے رسول کی مرضی ہے۔ لہٰذا آپ کو مجھے ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ جو عشق ہوتا ہے، میں آپ کو جن کی نگری میں بیٹھے ہیں ان کی بیان کردہ ایک حکایت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضور سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سب بولیے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ آپ کی کتاب ہے کشف المحجوب ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ آپ کے پاس اگر چند پیسے ہوں تو وہ کتاب اپنے پاس خرید کر کے رکھیں اور گاہے بگاہے اس کا مطالعہ کیا کریں۔ کشف المحجوب کے اندر آپ نے ایک تابعی بزرگ ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک، ان کی توبہ کا ایک واقعہ نقل فرمایا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ والہانہ محبت کیسے کرنے لگے اور عشق کی داستان ان کی کیا ہے، تو ذرا سنیے۔ وہ فرماتے ہیں جو عشق مجازی ہوتا ہے وہ عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ عشق مجازی کیا ہوتا ہے؟ عشق حقیقی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ اپنا پہلے کی زندگی کا جو دور تھا ان کا، وہ شراب کے اندر گزرتا تھا، اور انہیں ایک خاتون کے ساتھ، ایک عورت کے ساتھ محبت ہو گئی، اور سردیوں کی بڑی راتیں، لمبی راتیں اور بڑی ایک سرد راتیں ہوتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک اس عورت کے عشق میں گرفتار تھے اور اس سے کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ہم ملاقات کریں، اور خط و کتابت کے ذریعے ان کی آپس میں بات ہوتی رہی۔ اب اس سے کہا، داتا صاحب یہ کشف المحجوب کے اندر لکھ رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ اس عورت نے لکھا، کہنے لگی کہ میں رات کے فلاں وقت میں تمہارا فلاں جگہ پہ انتظار کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رات کو وہ نماز تو پڑھتے تھے نا، جیسے عام رسماً نمازی نماز پڑھتے ہیں، اور آ کے ٹھونگے ماری، اور دل بھی گھر کی طرف رہتا ہے، ذہن بھی گھر کی طرف رہتا ہے کہ کب جان چھوٹے اور ہم اپنے گھر کی طرف جائیں۔ وہاں پہ اتفاقاً وہاں کے جو امام صاحب تھے انہوں نے کچھ کی رات لمبی کر دی، اگرچہ لمبی نہ بھی کی ہو، داتا صاحب فرماتے ہیں، لیکن انہیں لمبی لگی، اور وہ نماز کے اندر فرض پڑھ رہے تھے اور بڑی مشکل کے ساتھ انہوں نے 4 رکعتیں مکمل کی۔
اس کے بعد بقیہ نماز چھوڑی اور اس عورت نے جو پتہ بتایا تھا وہاں پہ حضرت عبداللہ بن مبارک پہنچ جاتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے، اب ان کے اوپر اوڑھنے کے لیے چادر بھی موجود نہیں تھی اور سردیوں کی سخت راتیں ہیں، وہاں پہ کھڑے رہی، اس عورت کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ عورت ساری رات اس کا انتظار کرتے رہے، وہ نہیں آئی۔ اور وہ تو نہیں آئی، لیکن اللہ کے گھر سے اللہ اکبر کی آواز آئی، اور حضرت عبداللہ بن مبارک کے کانوں میں جب آواز پڑتی ہے تو کبھی ایسا وقت آتا ہے کہ دل کے اوپر کوئی نہ کوئی بات چوٹ کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک سوچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، ایک عورت کے مجازی عشق کے اندر تو ایسا رب کو بھول گیا، نہ تجھے نماز پڑھنا یاد رہا، اور مسجد کے اندر جب تو کھڑا تھا تو وہاں پہ چند منٹ کھڑا ہونا وہ تیرے لیے وبال جاں بن چکا تھا، لیکن یہاں تو نے ایک عورت کی محبت میں ساری رات ہی بسر کر دی، اور دل کے اوپر بات نے چوٹ کی، فوراً اللہ کے گھر میں آتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، رو رو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں مالک، اب میں جیسے اپنی یہ سردیوں کی راتیں ایک عورت کی محبت میں گزار کر کے آیا ہوں، آج کے بعد میں تیرے سے وعدہ کرتا ہوں میری یہ جو راتیں ہیں یا تیری بارگاہ میں سجدہ کرتے گزریں گی یا رکوع کرتے ہوئے گزریں گی۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مبارک وہ اس عورت سے بالکل علیحدگی اور خلوت اختیار کرتے ہیں اور اپنے رب تعالیٰ سے اپنا تعلق اور اپنا رشتہ جوڑ لیتے ہیں۔ اور پھر یہ وہی عبداللہ بن مبارک ہیں جو کل تک انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، لیکن آج اتنی صدیاں گزر گئیں، آج بھی حضرت عبداللہ بن مبارک کا نام باقی ہے اور ان کا کام بھی باقی ہے۔ اس لیے آپ کو اور مجھے، ہم سب کو چاہیے یہ دائیں بائیں خواتین کے محبت میں، کسی اور محبت میں، مال کی محبت میں، شہرت کی محبت میں ادھر ادھر نہ بھاگتے پھریں۔ اگر ہم چاہتے ہیں شہرت، اگر ہم چاہتے ہیں مال، اگر دنیا کی محبت چاہتے ہیں، جو کچھ بھی چاہیے، آئیے اپنے رب تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں۔ جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو رب تعالیٰ ساری خدائی اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اسی لیے اقبال کے شعر پہ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی گرمی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذوق اور اپنی محبت میں وارفتگی نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک